الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ سلوک میں نفس پر قابو پانے کے لیے اولیاء اللہ کس چیز کا سہارا لیتے ہیں اور کیسے اپنے مریدین کو اسم جو ہے وہ عطا کر کے ان کے نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نفس جو ہے وہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ابلیس کے بعد سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ یہ انسان کو ہر قسم کے لالچ، ہرس اور طمع کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی کو بڑی حسین بنا کر پیش کرتا ہے اور آخری زندگی جو ہے اس سے غافل کرتا ہے، جبکہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے اور آخری زندگی جو ہے وہ ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزوں کا لالچ دے کر انسان کو اس کے اصل راستے سے گمراہ کرنے والا یہ نفس ہی ہے۔ شیطان کے ساتھ ساتھ دوسرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ اب اولیاء اللہ سب سے پہلے اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں، اس میں سے ہر طرح کا دنیاوی جو لالچ ہے، ہرس ہے، طمع ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور ایسا کرنے کے لیے انہیں اپنے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اب مرشد جو ہے، مرشد کامل جو ہے، وہی وہ ذات ہے جو ایک سالک کو، ایک مرید کو اس راستے پر چلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی مرشد ہی وہ زینہ ہے، مرشد ہی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے طالب جو ہے وہ مطلوب تک پہنچ سکتا ہے۔ مرشد کے بغیر، اس سیڑھی کے بغیر، اس زینے کے بغیر کوئی بندہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ اپنی جو اس کی منزل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرب الہی بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک جن کی رسائی ہوگی۔ اب اولیاء اللہ کا معمول یہ ہے کہ وہ نفس پر قابو پانے کے لیے ایک اسم سے مدد لیتے ہیں، اور وہ اس اسم جو ہے ان کے دل کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کر دیتا ہے، ماسوا کو ختم کر دیتا ہے، اور اس اسم کی برکت سے ان کا دل جو ہے وہ نور علی نور بن جاتا ہے، جو رب کا مقام ہے۔ یعنی مومن کا دل جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب بندے کا دل جو ہے وہ ہر قسم کے لالچ سے، دنیاوی علائشوں سے، ماسوا سے پاک ہو جائے گا، یعنی دل کی پاکیزگی ہو جائے گی، طہارت ہو جائے گی، تو پھر وہ بندہ مومن بن جائے گا، اور مومن کا دل جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ ہے۔ اب چلیں اس اسم کی طرف۔ وہ کون سا اسم ہے جس کی برکت سے صوفیہ کرام جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، وہ دل کی پاکیزگی کا کام لیتے ہیں، اور مرشد کامل جو ہیں وہ بھی اپنے مریدین کو اس اسم کو پڑھنے کی اور باقاعدگی سے پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، تاکہ ان کے دل سے دنیا کی محبت جو ہے وہ نکل جائے، دنیا کا ہرس، دنیا کی لالچ
جو ہے وہ نکل جائے اور آخرت کی فکر جو ہے وہ پیدا ہو اور ان کا دل جو ہے وہ رب تعالیٰ کا مقام بن جائے۔ تو وہ اسم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہی وہ اسم ہے لا الہ الا اللہ۔ اس اسم کی مدد سے اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنے دل کی پاکیزگی بھی کرتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی اسی اسم کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ ان کا دل جو ہے پاکیزہ ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا نفس جو ہے وہ قابو میں رہے، نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، وہ دنیا کے لالچ اور حوث سے حرص سے پاک ہو جائے، دنیا کی حوث جو ہے اس سے نکل جائے، اور صرف ان کے دل میں سچی طلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کی اور قرب الہی کے حصول کی، وہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے اس اسم کو پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اس کی تعداد کی۔ تو تعداد جو ہے وہ مختلف صوفیہ کرام نے مختلف بتائی ہے، کسی نے 5 لاکھ بتائی ہے، کسی نے 7 لاکھ بتائی ہے، کسی نے 9 لاکھ بتائی ہے۔ تو یہ ہر سلسلے کی اپنی علیحدہ ہے۔ جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے سلسلہ نسبت رسولی، تو اس میں اس کو بے شمار دفعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو تعداد کو متعین کرنا ہو تو 5 لاکھ مرتبہ جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے اس کی تلقین کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا دل بھی نور علی نور بن جائے اور یہ پاکیزہ ہو جائے، نفس کی چالوں اور مکاریوں سے بچ سکے۔ تو امید ہے اللہ پاک جو ہے وہ آپ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا مطلوب ضرور ملے گا۔ السلام علیکم۔